بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رمضان مبارک کے 27ویں روزے میں ہی ابھی اس ماہ کا آغاز ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو قریب ہے۔ 2-3 دن کے بعد یہ رمضان ہم سے دور ہو جائے گا، ہم رمضان سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے کہ ابھی اس کا آغاز ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ختم کو ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی قدر کیے، اس ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کیے، اس ماہ مبارک میں قیام کا اہتمام کیا، سیام کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، راتوں کی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں گزارتے رہے، راتوں کی نیند کو قربان کرتے ہوئے۔ ایسوں کے لیے انشاءاللہ قیامت کی سفارش ہوگی۔ روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا رکھا، اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ قرآن کہے گا یا ربی منعتہ باللیل، اے اللہ میں نے رات بھر اسے جگا کر رکھا، رات بھر یہ جاگتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن مجید پڑھتا رہا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے واقعی معنی مبارکباد ہے جنہوں نے اس ماہ کی قدر کی، جنہوں نے اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو دھو لیا۔ اور اس ماہ مبارک میں جو کچھ ہم نے عمل کیے ہیں، جو چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، شروع سے آخر تک جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، ایک مومن کو چاہیے کہ ان اعمال کی قبولیت کی ضرور فکر کرے، ورنہ تو کتنے ایسے عمل ہوں گے قبول بھی نہیں کے ہوں گے۔ اسی لیے ایک فکر ہمیشہ شروع ہی سے ہونی چاہیے۔ اتنی کوششیں، اتنی محنت ہم نے کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ عمل ہمارے چہرے پر کہیں پھینک نہ دی جائے، ہمارے عمل کہیں رد نہ ہو جائے۔ ایسے میں ہمیں ضرور اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کی صفت ذکر کرتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ایسے مومن ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رد نہ کر دے، ہماری کوششوں کو بیکار نہ کر دے۔ یہ فکر ہوتی مومنوں کی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی فکر تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کیے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دونوں نے دعا کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اے اللہ ہم سے ہمارے عمل کو قبول فرما، اے اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہمیشہ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، آج سے بلکہ آنے والے جتنے دن ہیں سب میں اتنی دعا کرو ربنا تقبل منا، ایسی دعا کرو تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے عمل قبول کر لیا۔ تو کثرت سے قبولیت کی فکر کرنا، دعا کرنا، یہ میرے اور آپ پر لازمی ہے۔
اس لیے کہ کون سی توبہ قبول ہوئی ہے، کون سی دعا قبول ہوئی ہے، کون سے اعمال قبول ہوئے ہیں، اس کی ہم گارنٹی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان کی رخصتی ہو رہی ہے، ایسے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ بندگی کیے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوششیں کی، یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ تمہیں غیر رمضان میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ جو تمہاری نمازیں تھی رمضان کے بعد بھی وہ نمازیں ہونی چاہیے، جو تمہارے صدقہ و خیرات تھے رمضان کے بعد بھی وہ صدقہ و خیرات ہونی چاہیے، جو تمہارے استغفار، دعا و اذکار، جتنی بھی خیر کی چیزیں تمہارے اندر تھی رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد بھی تمہارے اندر وہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کی تک عبادت کو رکھ لیے اس کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، اگر ایسی حالت ہے تو گویا کہ آپ نے رمضان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان سے آپ نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ جو ماہ مبارک میں نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، دعاؤں کا اہتمام کرتا تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، اے اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تجھے راضی کروں، تیری بندگی کروں، تجھے خوش کروں، مجھے اس بات کی توفیق دے۔ یہ دعا کرنا ثابت قدمی کی اللہ رب العالمین سے خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلامتی ہو تم پر اس گھر کے رہنے والوں، ہم تم سے ضرور ملنے والے ہیں، ہم تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ میرے ان بھائیوں کو دیکھوں، میرے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی نے کہا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے قیامت کے دن؟ نبی نے فرمایا کہ اگر سفید گھوڑے ہوں کالے گھوڑے کے درمیان، یا کالے گھوڑے ہوں سفید گھوڑے کے درمیان، کیسے ہم آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں، ویسے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کے آثار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہچان لیں گے۔ سبحان اللہ، نبی نے تمنا کی، خواہش کی ان لوگوں کو دیکھنے کی جو اس دنیا میں نبی کے بعد، اس دور میں اللہ کے رسول کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، ہم بھی ہیں، وہ آنے والی نسل بھی ہے جو اللہ کی بندگی کرتی رہی، دنیا میں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی رہی، اللہ کو راضی کرتی رہی۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کی تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو لہٰذا اللہ سے امید ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو کوششیں ہیں، اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت میں نبی کی رفاقت صحبت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، جہاں ایمان کا خطرہ ہے، اسلام کا خطرہ ہے۔ اس دور میں ایمان کو بچانا، اپنی نسل کے ایمان کو بچانا، گھر والوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا، یہ بہت بڑا چیلنج کا کام ہے، بہت 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 مشکل کا کام ہے، کانٹے پر قدم رکھنے کی مترادف ہے، ہاتھ میں آگ اٹھانے کی مترادف ہے، آگ میں چلنے کے برابر ہے۔ ایسے میں آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بدتر دور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ ایسے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، عقیدے کو مضبوط کرو، آنے والی نسل کی فکر کرو۔ ہماری تو زندگی گزر گئی، ہم نے ایمان جو کچھ سیکھ لیے، لیکن فکر یہ ہے کہ ہماری نسل، ہماری اولاد، آنے والی جنریشن مسلم سماج کا کیا ہوگا، خاص کر کے اس ہندوستان کے ماحول میں، اس بھارت کے ماحول میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے، زندگی بھر اللہ کی بندگی کرنے کی تعلیم دے۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں، فتنے کے دور میں عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 50 آدمی کے برابر کا ثواب ہے۔ صحابہ تعجب کیے، پریشان ہو گئے، 50 آدمی کے برابر کا ثواب،
کون 50 آدمی اللہ کے رسول؟ نبی نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، 50 صحابہ کے عبادت کے برابر کا ثواب فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں عبادت کرنے والے کو ملنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کے برابر ہو گئے، صحابہ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن بتانا یہ ہے فتنے کے دور میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اجر عظیم سے نوازے جائیں گے۔ ایسے میں ہم لوگ یقین مانے میں فتنے کے دور میں، آزمائش کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش دور میں جو عبادت کا موقع دے رہا ہے، اس بندگی کا موقع دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما کر ہمیں شرف قبولیت سے نوازے گا، ہماری مغفرت کرے گا، ہمیں اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان کرے گا۔ ہم اللہ سے یہی امید رکھیں، یہی امید رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بھائیوں، جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی ناقدری کی، اس ماہ مبارک کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیا، بڑے بد نصیب لوگ۔ الحمدللہ بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ، آج ایک طرف تبدیلی بھی آئی ہے کہ نوجوانوں کے اندر دین سے قریبی، اللہ سے قربت، مسجد سے قریب، نمازوں کی پابندی، پہلی صفوں کی پابندی، قیام اللیل میں جاگ کر عبادت کرنا، ماشاءاللہ ایک طرف تو بڑی تبدیلی آئی ہے نوجوانوں میں، اللہ ان کے عمل قبول کرے۔ اسی طرح دوسری طرف ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں میجارٹی نوجوان جنریشن ایسی ہے، نوجوان نسل ایسی ہے جو عام دنوں کی طرح اس ماہ مبارک کو گزار دی ہے، چبوتروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں، اس طرح آوارہ طور پر اپنی جوانی کو اس ماہ مبارک میں بھی بیکار کاموں میں، لغو کاموں میں گزار دیے۔ افسوس افسوس ہے ان نوجوانوں پر، ایسے نوجوان ہو یا کوئی دیگر لوگ بھی کیوں نہ ہو، اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کیے، اللہ کو راضی نہیں کر لیے، معافی نہیں مانگ لیے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر۔ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار جبریل کی بد دعا ان کے لیے، اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین بھی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ جبریل علیہ السلام جو ماہ مبارک کو پائے، اپنے گناہ کو بخشش نہ کرے، وہ آدمی نامراد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بد دعا کون دیے؟ جبریل۔ آمین کون بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ بد دعا کے مستحق ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ بڑے بد نصیب، بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو اپنے دل میں رمضان کی بھی قدر نہیں کرتے، اپنے دل میں رمضان کی عظمت کو نہیں جگاتے اور اللہ سے معافی نہیں مانگے۔ افسوس کر کے کیا فائدہ؟ سمجھتے ہیں ہماری تو عمر اتنی لمبی ہے نا، ہم تو گزار لیں گے بھائی، اور بھی عمر ہے ہماری، ہمیں تو 50 سال، جنہیں ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ہمیں لائف میں سیٹل ہونا ہے، میں یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان وعدہ دلاتا ہے، خواہشات دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ تو دھوکے کا وعدہ ہے۔ جاؤ قبرستان، جاؤ جمعہ کے بعد ہی جاؤ قبرستان کو، دیکھو کتنے نوجوانوں کی قبریں بھری پڑی ہیں جو زندگی میں سمجھتے تھے کل سدھر جائیں گے، پرسوں بدل جائیں گے، ابھی کچھ سال کے بعد ہم سیدھے ہو جائیں گے، یہی خواہش میں رہے، یہی تمنا میں رہے، دیکھتے ہی دیکھتے ملک الموت انہیں لے کر چلے گئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ دھوکے میں نہ ڈالے شیطان آپ کو، یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قدر کرو جوانی کی، اللہ کے لیے وقت نکالو، بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کا اہتمام کرو، راضی کرو رب کو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ بہت بہت اہم قیمتی ایام ہیں، ہم اسے کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ ایسے میں جن لوگوں کو ابھی بھی افسوس ہے ہم نے واقعی معنی میں رمضان کی قدر نہیں کی، اور بھی 3 دن باقی ہیں، اور بھی 3 دن باقی ہیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ اتنا بڑا کرم والا ہے، سچے دل سے آنے والے جتنے بھی ایام باقی ہیں سچے دل سے توبہ کریں گے، اس کے بعد کے جتنے بھی دن باقی آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ یہ دن گزرے ہوئے دن سے بڑی قیمتی ایام ہو جائیں گے، اللہ کو بڑے محبوب دن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی لیے جو کچھ بچے کچھ دن ہیں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کر لو۔ ایک کافر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں جنگ میں۔ نبی نے کہا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ آدمی کلمہ پڑھا، تلوار لیا، جنگ میں گھس گیا، وہ شہید ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ جنت چلا گیا،
ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، اس نے یہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کیا تھا. یہ اتنا سا وقفہ اسے جنت میں پہنچایا. سچے دل سے توبہ کریں، رب قبول کرنے کے لیے تیار ہے. 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، سچے دل سے توبہ کیا، جنت چلا گیا. ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلائی، اللہ اس پر رحم کر کے اسے جنت میں داخلہ دلایا. کون سا عمل اللہ کو قبول ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، فرصت کے لمحات ابھی بھی باقی ہیں. لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے، توبہ کرو، راضی کرو. الحمدللہ ایک اور رات باقی ہے، 21 23 25 27 29. 5 میں سے ایک شب قدر ہے. نبی نے فرمایا یہ لوگوں کی کم عقلی ہے، یہ لوگوں کی کم سمجھ ہے کہ صرف 27 کو ہی شب قدر سمجھتے ہوئے وہ بھی عبادت میں نہیں گزارتے. دیکھو گزشتہ رات، کل رات کیسے لوگوں کے ہنگامے بازاروں میں، سڑکوں میں، اور ایسے لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونے والے. بھلا بتاؤ کہ کیسی امت ہے، نبی کی شریعت کو کیسے بگاڑ پیدا کرنے والے ہی لوگ ہیں. نبی کی صاف ہے 21 23 25 27 29. افسوس یہ ہے آج دیکھو ان مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، کتنی مساجد ویران ہو جاتی ہیں. لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا صرف ایک رات عبادت کرو تمہیں نجات ہے. آج دیکھو کہ مسجدیں کتنی ویران ہو جاتی ہیں. آج اس کے بعد 3 دن بھی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. یہ 3 دن لوگ شاپنگ کے لیے بیکار گپ شپ کے لیے وقت گزارتے ہیں. افطار پارٹی ہے، فلاں پارٹی بول کے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر شب قدر 29 میں آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کتنی بڑی محرومی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ڈیفینیٹلی اسی رات ہے، اللہ اسے چھپا کر رکھا ہے. نبی نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، ابھی بھی موقع ہے. ممکن ہے، امید ہے کہ 29 کو بھی ہو، یا نہیں تو وہ رات چلی بھی گئی ہو، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لہٰذا اس امید سے گزارو کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ثواب پہنچائے گا. اگر ایسی امید ہے اللہ رب العالمین ضرور وہ شب قدر کی ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ جذبہ کی ضرورت ہے، شرط یہ ہے کہ شوق کی ضرورت ہے. اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے قریب ہونا، بندگی کرنا، یہ ہمیں بہت بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے آیت تلاوت کی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اے لوگوں تم سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. بھائیوں توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. ان اللہ یقبض توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے. سکرات شروع ہونے کے بعد کرامن کاتبین بھی ہٹ جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. ایسے میں ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے، توبہ دعا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے اللہ کی بندگی کے اس ماہ مبارک میں روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قیام اللیل، تلاوت کلام مجید، جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ ہم سب نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک رحیم الحلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر نکالا کریں. صدقہ فطر ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے سب کی طرف سے نکالنی چاہیے. یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر میں گیہوں، کشمش، اس طرح کی چیزیں جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے وہ نکالا کرتے تھے. ہمارے پاس جو غذائی اجناس ہیں، گیہوں، چاول، اس طرح کی چیزیں صدقہ فطر میں نکالنے کی ضرورت ہے. 2.5 کلو اناج، حدیث میں نبی نے منشن کی ہے 2.5 کلو اناج صدقہ فطر میں نکالنی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک ہے.
عید کے دن ہر گھر میں چولہا جلے، ہر آدمی پیٹ بھر کر کھائے، ہر کوئی بھوکا نہ رہے. یہ ایک تو ایک فائدہ ہے صدقہ فطر کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کے کفارہ کے طور پر یہ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. عید سے 2-3 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں. عید سے 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں. عیدگاہ جانے سے پہلے نکالیں. عیدگاہ جانے کے بعد نکالیں گے تو قبول نہیں ہے، بلکہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، بہت سارے مساجد میں بورڈ میں لکھ دیتے ہیں اس سال صدقہ فطر 70 روپے، 80 روپے، 100 روپے، 50 روپے، کبھی اعلان بھی ہوتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے، ظلم ایک قسم کا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے 2.5 کلو نکالو. ایک آدمی 100 روپے کلو کا چاول کھاتا ہے، اسے آپ فکس کرتے ہیں 50 روپے صدقہ فطر نکالو. یہ کیسی انصاف کی بات ہے؟ ایک آدمی 20 روپے کلو کا چاول کھاتا ہے، اسے کہتے ہو 60 روپے کا نکالو. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں فکس کرنے والے؟ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قیمتی چیزیں کھاتا ہے، قیمتی چاول کھاتا ہے. یہ غلط ہے، بند کرنی چاہیے مسجد سے اعلان کرنے کا. یہ غلط ہے، سوچنے کی ضرورت ہے علماء کو. کیسے عجیب فتوے دیتے ہیں، حالانکہ اچھے غذا کھاتے ہیں لیکن غریبوں کو دیتے ہیں 30 روپے کلو کا چاول، 40 روپے کا کلو کا چاول، 150 روپے کے باسمتی یا فلاں چاول کھانے والے، اور ان کو آپ فکس کرتے ہیں 50 روپے کے. اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو تمہیں پسند نہیں وہ دیتے ہو، اپنی پسند سے اپنے رکھ لیتے ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے؟ تو لہٰذا یہ غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے. ہم ہرگز بھی اس اعلان کرنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم اچھی قیمتی چیزیں کھائیں اور غریبوں کے لیے 50 روپے فکس کر دیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے، صدقہ فطر اناج ہی ہونی چاہیے، قیمت نہیں ہے. یہ نبی کی سنت ہے. یہ ابھی لیٹسٹ علماء نے فتویٰ دیا ہے. پیسے بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی چل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے، صحابہ جاننے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہماری جو غذائی اجناس ہے وہ ہم نکالتے تھے. لوگ کہتے ہیں ارے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، پیسہ نکالو. ہم کہتے ہیں آپ وہاں کیوں فتویٰ نہیں دیتے جہاں قربانی کے لاکھوں گائیں کٹتے ہیں، ایک گائے کی قیمت بھی 50,000، وہاں کیوں فتویٰ نہیں دیتے گائے ذبح مت کرو، 50,000 روپے غریبوں کو دے دو، مسکین کو دے دو، فائدہ ہوگا غریبوں کا. نہیں، جو اللہ نے حکم دیا قربانی کی ضرورت ذبح کرنے کا، جانور ہی ذبح کریں گے. پیسہ خرچہ کرنے سے، صدقہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. اسی طرح صدقہ فطر بھی سمجھو کہ 2.5 کلو اناج ہی نکالنی ہے. پیسے دینے سے یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کا معمول تھا پوری زندگی، صحابہ کا معمول تھا، یہ اسلاف تابعین کا ہی معمول تھا کہ باقاعدہ وہ لوگ اناج ہی نکالا کرتے تھے. ایسے ہی اناج ہی نکالنے کی ضرورت ہے. عید کی مناسبت سے کچھ باتیں یہ بھی کہنا چاہوں گا. عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اچھے سے اچھے کپڑا پہننا مسنون ہے، خوشبو استعمال کرنا مسنون ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے عید الفطر میں کچھ کھا کر جاتے تھے. عید الاضحیٰ میں عیدگاہ سے واپس آ کر کھاتے تھے. گھر سے نکلتے ہیں آپ تکبیر بلند کرتے ہوئے جائیں عیدگاہ کو، تکبیر بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کو جائیں اور عیدگاہ جا کر بیٹھ جائیں. وہاں پر کوئی نماز نہیں ہے، عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے. تو یہ بھی لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. بعض لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں عید سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی لانے کا حکم دیا ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہر عورت عیدگاہ آئے، حتیٰ کہ کسی کے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو ایک اوڑھنی میں 2 لوگ آئے. وہ زمانے میں قلت تھی، الحمدللہ آج تو سہولتیں ہیں. نبی نے یہاں تک کہا، یہ بھی کہا کہ حائضہ عورت بھی جس پر غسل واجب ہے وہ بھی عیدگاہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے، الگ تھلگ رہے، واعظ و نصیحت میں اور دعاؤں میں شریک رہے. ملائکہ دعا دیتے ہیں مومنوں کے لیے اور امام دعا کرتا ہے. ایسے میں امام کی دعا میں، ملائکہ کی دعا میں عورت شریک ہوگی، واعظ و نصیحت کی باتیں سنے گی. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. تو لہٰذا خواتین کو بھی لانے کی ضرورت ہے. ہم کس دور میں جی رہے ہیں بھائی، کس دور میں جی رہے ہیں؟
कैसे कैसे अजीब लोगों को, औरतों को हमने हुकूक से महरूम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मसाजिद में माशाअल्लाह ख़वातीन की नमाज का भी इंतजाम किया गया और औरतों के लिए ईदगाह में भी इंतजाम किया गया है। लेकिन इस तरह एक फतवा देकर ख़वातीन घर में बिठा देते हैं, औरत मस्जिद आएगी तो फितना है, औरत का निकलना जायज़ नहीं है। वही औरत शॉपिंग मॉल को जा सकती है, वही औरत बाजार में फिर सकती है, वही औरत 27 को गलियों में सड़कों में घूम सकती है, वही औरत प्रोग्राम में जा सकती है, और वही औरत कॉलेज जा सकती है, वही औरत बेकार गपशप की महफिलों में शरीक हो सकती है, वही औरत कहाँ मिले जा सकती है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि अगर औरत मस्जिद आए तो फितना है, औरत मस्जिद नहीं जा सकती। हमने बहुत बड़े हुकूक छीन लिए। अल्लाह की कसम ये सारे फतवे देने वाले क़यामत दिन हाजिर किए जाएंगे। नबी का हुक्म है ला तमनऊ इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको। अगर रोकते ही तो आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस के मिज़ाक हो जाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मत रोको, लेकिन हम रोकते हैं। तो बहरहाल आज दीनदारी बहुत कम है। ऐसे में मस्जिद आएगी औरत तो दीन की बातें सीखेंगी, अल्लाह उसके रसूल की बातें वो समझेगी और सुनेगी, और अपने घर वालों को भी इस्लाह करेगी, अपनी बच्चों की भी इस्लाह करेगी। तो ये सब चीजें सोच बदलने की जरूरत है। बहरहाल ये सब चंद बातें थी, बताना मुनासिब समझा गया। तो हम में से हर एक को चाहिए कि इस मौके पर हम में से हर एक को चाहिए कि हर एक के लिए दुआ करें कसरत से। खास करके आज के इस भारत के माहौल में मुसलमानों पर किस्म के तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसे में अपने लिए, सारे मुसलमान भाइयों के लिए कसरत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के इस मकर को अल्लाह ताला नीस्त व नाबूद करे, काफिरों की चाल को अल्लाह बर्बाद करे। अल्लाह हमें इस माहौल में अमन की जिंदगी, खुशी की जिंदगी, इत्मीनान की जिंदगी अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान इत्तिहाद, इत्तिफाक, मोहब्बत और भाईचारा पैदा फरमाए। हमें हर एक को ऐसी दुआएं करने की जरूरत है। और साथ साथ ईद के इस खुशी के मौके पर हम में से हर एक को जहां अपने लिए दुआ करते हैं, हमारे उन भाइयों के लिए भी दुआ करना चाहिए जो हमारी नजरों के सामने या हमसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। कि यकीन माने में ईद के दिन बड़े खुशी के दिन होते हैं। आदमी इस खुशी में कभी ना कभी जरूर कमी महसूस करता है। कोई अपने बाप को खोता है, कोई अपनी माँ को खोया होता है, कोई अपनी औलाद को खोया होता है, कोई अपनी बीवी को खो देता है, कोई बीवी शोहर को खोए हुए बैठती है, कोई भाई बहन को खो देता है, कोई बहन भाई को। इस तरह खुशी रहकर भी एक किस्म की गमी तारी होती है। ऐसे में हमें अल्लाह के इस फैसले को मंजूर करते हुए उनके हक में कसरत से दुआएं करना, अल्लाह ताला से कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खबर को मुनव्वर करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब के अमाल को कबूल करे। ऐसी दुआ करने की जरूरत है। अपने भाइयों को भी दुआ करना है। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह भी सिखाता है, अल्लाह हमारे उन भाइयों को माफ फरमाना जो हमसे पहले ईमान की हालत में हमसे पहले इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी बख्शिश कर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐसे दुआ करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए। जो भी हमारी इबादतें, रियाजतें, सदका व खैरात, क़ियाम, तहज्जुद, तिलावत, अल्लाह सब अमाल को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत दिन कुरान को सिफारिशी बनाए, हुज्जत हमारे लिए बनाए, हमारे खिलाफ हुज्जत न बनाए, हमारे लिए सिफारिशी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे हिसाब व किताब को आसान फरमाए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। इंसान होने के नाते जो कुछ हमसे गलती हुई है, अल्लाह हमारे गलतियों को माफ फरमाए। अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए। अल्लाह अगर तू नहीं माफ करेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू नहीं बख्शेगा, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह इस हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हमारी हालत की इस्लाह फरमा। अल्लाह मुस्लिम समाज की इस्लाह फरमा। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तू हमें इस दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, इस्लाम की हालत में रख, जब हमारी मौत आए तो
تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. آمین آمین آمین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله أن بلغتنا شهر رمضان برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا سامع الدعاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي يا كافي. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك وكرمك وجودك وحلمك وفضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا. ربنا تقبل صيامنا. ربنا تقبل دعاءنا وجميع أعمالنا برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.